دنیا بھر کے مستشرقین، دنیا بھر کے کافر یہ تلے ہوئے اس بات کو کرنے کے لیے کہ کسی طرح وہ ثابت کریں کہ قرآن محفوظ کتاب نہیں. قرآن بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ہو گیا تھا. ولیعذ باللہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، اس میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں نکال دی، عمر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں نکال دی، عثمان رضی اللہ عنہ تو بالکل صاف ہی کر گئے. یہ جتنے لوگ اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، مستشرقین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی کافر ہو، وہ صرف یہ چیز ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے پاس کوئی قطعی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے اسی لیے پوری طرح ٹھوک بجا کر یہ بات کہی اور پورے دعوے سے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تورات کی حفاظت یہودی علماء اور مشائخ کے ذمے کی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ تورات کے، انجیل کے جو پرانے نسخے دنیا میں ملے ہیں، آپ دیکھیے بعض چیزیں میں ایسے ملی جسے تانبے پر لکھ لیا گیا، کچھ چیزیں ایسی مل گئیں جنہیں پتھروں پر لکھ لیا گیا، اور بڑا مشکل تھا پتھروں پر لکھنا. انسان ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکے، زمانے کے دست و برد سے اسے محفوظ نہیں رکھ سکے، پتھر ٹوٹ گئے. اور جہاں جہاں آیات تورات کی اور انجیل کی کندہ کی گئی تھی وہ سب کی سب کچھ سے کچھ ہو گئی. اور قرآن جب آیا ہے تو اس کی حفاظت کا دور شروع ہو گیا تھا. اور حفاظت کا دور ایسے شروع ہو گیا تھا کہ اس زمانے میں لوگ لکھ لیا کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوما بیدہ الی الخط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اور کہا کہ لکھ لیا کرو. یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد حرب تھے، اور ان کا کسی لکھے پڑھے سے واسطہ پڑ گیا اور اس نے آ کے مکہ مکرمہ میں انہیں پڑھایا. پھر آہستہ آہستہ قریش نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بازاروں پہ مقرر کر دیا کہ دیکھو بازاروں کی تم نگرانی کیا کرو. اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حضرت شفا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا دیکھیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا تھا، میں پھر آپ کو بازاروں پہ مقرر کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں گھومتی رہیں اور چیک کرتی رہیں کہ ان تاجروں میں کہیں بھی سود کا کاروبار نہ ہو. اکابر خواتین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیویاں، ان کی مائیں زندہ تھیں. کس چیز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترجیح دی تھی؟ سب عورتوں پہ مدینہ منورہ میں تعلیم کی وجہ سے. یہ تعلیم فرق پیدا کرتی ہے، علم فرق پیدا کرتا ہے. یہ لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی. تو ہوا یہ کہ کتابت کا کام جب قرآن نازل ہوا ہے دنیا میں ہو رہا تھا. مصر میں ایک پودا پایا جاتا تھا اور یونانیوں کی زبان میں اسے پیپرس کہتے تھے. اور اس پیپرس کا جو درخت تھا اس کے اندر ایک بالکل باریک لیئر ہوتی تھی، پرت اس کی ہوتی تھی، اس کو نکال لیتے تھے جو ماہرین تھے اور اس پرت پر لکھا کرتے تھے. یہ کاغذ کو جو پیپر کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ یہ پیپرس درخت سے بنا ہے. اور چین میں لکڑی کے ذریعے کاغذ اس زمانے میں بنتا تھا. اور یہ کاغذ تاجروں کے ذریعے سمرقند میں آیا. اسی لیے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والا لکھتا ہے The art of paper making reached Samarkand in Central Asia in 751 and in 793 the first paper was made in Baghdad during the time of Harun al-Rashid with the golden age of Islamic culture that brought paper making of Europe. دیکھا آپ نے کہ چین سے یہ کاغذ سمرقند میں پہنچا 751 میں عیسوی میں، اور اس کے بعد بغداد میں ہارون الرشید خلیفہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہ کاغذ بنایا گیا. اور کاغذ صرف بغداد سے یورپ پہنچا. اسلام کے جتنے احسان ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب کے جتنے احسان ہیں یورپ پہ، کوئی لکھنے بیٹھے
تو اس بریٹانیکا جیسی 20 جلدیں لکھتے اگر کسی کے پاس علم ہو، اسلام نے دنیا کو وہ کچھ دیا ہے اور اسلام نے وہ تہذیب دنیا کو عطا کی ہے جس میں کم سے کم خون نہیں تھا، کم سے کم آگ نہیں تھی، لوگوں کی قتل و غارت گری نہیں تھی، اور علم کا دور دورہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے 610 عیسوی میں، اور اس کے بعد وہی ڈبل چیکنگ کا سسٹم ہوا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے قریب لکھے پڑے لوگ رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ، جب بھی کوئی بات نازل ہوتی تھی اسے لکھ لیتے تھے، اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہو جاتا تھا۔ تو لکھے ہوئے کو حفظ کے ذریعے چیک کرنا اور حفظ کو لکھے ہوئے کے ذریعے چیک کرنا، اور پھر وہ حدیث جو پہلے گزر چکی، کسی دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ بلوایا، اور بلوا کر قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر تحریر کر دیا گیا، اور یہ قدیم کاغذ تھا، وہی جو پیپرس تھا نا، اور اس میں سے ایک لیئر نکالی گئی تھی اور پیپر اس کا نام بنا، بس اس کے بعد اس پہ لکھا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھوا کر، جیسے کہ پہلے گزر چکا، 7 یا 8 اس کی حصے تھے، اس کی نقول تھی، وہ تیار کرا کے عالم اسلام میں مختلف جگہ پر بھجوا دی، اور ہر شہر میں بڑی مسجد میں رکھوا دیا کہ اپنے اپنے قرآن اس سے نقل کر کر کے لکھتے رہو۔ لوگ دھڑا دھڑ آتے تھے، قرآن کریم لکھتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی مزید خدمت ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان کے بعد حجاج بن یوسف نے، ان سب نے مل کر قرآن کریم پہ زیر زبر پیچ سب چیزیں لکھی، اور پھر خط کوفی میں قرآن لکھا گیا۔ لہذا اب بھی ایسے نسخے پائے جاتے ہیں جو 1000 سال تو معمولی بات ہے پرانے نسخے لکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور آج کے قرآن کو دیکھ لیجئے، کچھ فرق نہیں ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نیپولین بوناپارٹ جب آیا 18ویں صدی کے آخر میں مصر میں، تو یہ پرنٹنگ پریس ساتھ لے آیا تھا اور قرآن کو چھاپا گیا، اور جب چھپ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا جو وعدہ تھا وہ بالکل پورا ہو گیا۔ اب تو جگہ جگہ قرآن کریم ملتے ہیں، اتنی چھپتی ہے یہ کتاب، اللہ کی کتاب ہر جگہ چھپتی ہے اور ہر جگہ وہ پائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنے دلائل عقلی ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی بالکل ہی دشمنی پہ تلا ہوا ہو تو کہے گا کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، وگرنہ قرآن کی حفاظت پہلے دن سے لے کے اب تک ایسے ہی چل رہی ہے، اور اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہی قرآن کریم تھا جو آج ہمارے دور میں پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے لیا تھا اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، اس لیے اس میں کوئی تحریف کی بات آ ہی کیسے سکتی تھی؟ ایک طرف قرآن ہے جو مسلسل اور متواتر ایسے ثابت ہے جیسے دلی کا ہندوستان میں ہونا اور جیسے نیو یارک کا امریکہ میں ہونا، اور دوسری طرف کسی کتاب میں کوئی جھوٹی روایت، کوئی کمزور روایت، کوئی ضعیف روایت، اس کو لے کے آ جانا کہ جی یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن، ارے بھائی یہ کیا ثابت کرتی؟ یہ بالکل ہی ایسی دیوانگی کی باتیں جیسے لاکھوں آدمیوں پر مشتمل ایک جلوس نکلتا ہے، کوئی لیڈر ہے اور وہ جلوس کی قیادت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بالکل آخری سرے پہ ایک آدمی بھونپو لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ بار بار کہے گا سیاست میں یہ لیڈر خراب ہے، ایسا ہے ایسا ہے، تو کون اس کی سنتا ہے؟ ہاتھی چلتے رہتے ہیں قافلوں میں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہاتھی ہر ایک بھونک اگر پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دے تو پھر سفر ہو چکا ہے۔ اس لیے اتنا بھونڈا الزام ہے کہ کوئی عقل مند آدمی جس کا تعلق دین سے نہ بھی ہو، اسلام سے نہ بھی ہو، تو بھی جب اتنے حقائق کا مطالعہ کرے گا تو یہ بات تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن اپنی حقیقی صورت میں آج بھی امت میں ایسے ہی محفوظ ہے جیسے وہ پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ رہ گئی یہ بات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام ہے، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جلا دیا تھا۔ اس کی ساری اصل وہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت فضائل القرآن میں آتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے کہ جمع القرآن، قرآن کریم کیسے جمع ہوا، اور روایت یہ ہے
کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قدم علی عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور یہ روایت پہلے اس سے گزر چکی ہے، اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ وکان یغازی اہل الشام فی فتح آرمینیا و آذربائیجان مع اہل العراق، اور اہل عراق کی مدد کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے جو تھے شام والوں کی مدد کے ساتھ ان لوگوں نے مل کے فتح کرنے تھے۔ وافزع حذیفہ اختلافوں فی القراء، جب یہ شام، عراق اور ان کے لشکر جمع ہوئے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے لوگوں کی قرآت میں اختلافات دیکھے۔ فقال حذیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین، امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان يختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، اس امت کی خبر لیجیے، خدا کی کتاب کے متعلق اختلافات کی ابتدا ہونے لگی ہے، ایسے نہ ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں جیسے اختلافات ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا ایک قاصد کو اور کہا، ہمارے پاس وہ قرآن کریم کا نسخہ بھیج دیں جو لکھا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو ہم اس کی کاپیز بنائیں گے، ننسخها فی المصاحف، ہم صفحات میں اسے لکھ لیں گے، ثم نردها الیک، اور ہم اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیں گے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ نسخہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان سب کی یہ ڈیوٹی لگا دی رضی اللہ عنہ کی کہ اس کی نقلیں بناؤ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو لکھوایا، اس سے کاپی کروایا، اور پھر آگے آتا ہے کہ فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ فُقٍ بِمَصْحَفٍ مِّمَّا نَسَخُوا، جو کچھ لکھا گیا تھا قرآن کریم، کاپیز تیار کی گئی تھی، نقلیں بنائی گئی تھیں، اس نسخے کو دیکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی ساری خلافت میں بھجوائے، وہ نسخے، وہ 7 یا 8 نسخے جتنے بھی تھے، وَأَمَرَ بِمَا سَوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور انہوں نے حکم ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علاوہ فی کل صحیفۃ، جو کچھ کے لکھا گیا، اور مصحف، اس قرآن کو دیکھو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن پائے جاتے ہیں، یحرق، انہیں جلا دیا جائے۔ یہ قرآن میں بھیج رہا ہوں، اور اس قرآن کے علاوہ جتنے بھی قرآن پائے جاتے ہیں، مثلا کچھ نسخے ایسے جن میں منسوخ آیات بھی ابھی تک لکھی ہوئی ہیں، مثلا کچھ نسخے ایسے ہیں جن میں ابھی تک وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جن آیات کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دی تھی، مثلا تفسیری جملے جن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے جتنے نسخے ہیں ان سب کو ان یحرق، جلا دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے چلو بھئی فرض کر لیا کہ جلانے ہی کا حکم دے دیا تھا، تو امت لڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور قرآن جیسی کتاب اگر محفوظ نہ رہتی، ولیعذ باللہ، فرض کر لو یہ زیادہ اچھا تھا یا وہ جو باقی نسخے تھے انہیں آگ میں جلانا زیادہ اچھا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کون سی ایسی خرابی کر دی؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا یہی لکھ کے بھیجا تھا کہ یحرقہ، کہ اسے جلا دیا جائے؟ یہ یحرقہ کا لفظ جو ہے نا، تحریق، جلانا، ہا کے ساتھ ہے، حلوے کے آغاز میں جو ہا آتی ہے اس کے ساتھ ہے نا۔ اور دوسری روایت ترمذی کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نقل کرنے والے سے ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے، اور یہ تھا اصل میں لفظ کہ یحرقہ، کہ ان کو پھاڑ دیا جائے۔ اسماعیلی رحمت اللہ علیہ وہ بخاری کی روایت کا کہتے ہیں کہ انتمہا، یہ حکم دیا تھا کہ مٹا دیا جائے۔ تو جب الفاظ میں خود روایت میں اختلاف ہو گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اصل حکم کیا تھا، کیا جلا دینا یا یہ کہ پھاڑ دینا یا مٹا دینا، تو پھر جب اختلاف خود ایک لفظ میں روایات میں واقع ہو گیا ہے تو مختلف فی روایت پر یقین کر لینا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جلالت قدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کا اللہ سے تعلق، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ پھر
الزام جو لگانا ٹھہرا. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وَأَمَرَهُمْ أَن يَفْرَقُوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس قرآن جو میں بھیج رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور لکھا گیا ہے اسے جلا دیا جائے. اور اس زمانے میں حرقت المصاحف بالعراق بالنار، عراق میں آگ میں متعدد نسخے ڈال دیے گئے. یہ کیا جو لوگ جلا رہے تھے، ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنے گھروں میں تنہائی میں جلا رہے تھے؟ ان میں کوئی ایمان نہیں رہ گیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لعثمان فی احراق المصاحف. قرآن کریم کے جن نسخوں کو جلانے کا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا، عثمان پر تان نہ کرنا الا خیرن، سوائے اچھائی کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بالکل ٹھیک کیا. مصعب بن سعد کہتے ہیں ادرکت الناس متوافرین، میں نے کثرت سے لوگوں کو دیکھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا تو ان مصاحف کو جب جلایا گیا فاعجبہم ذالک، تو لوگوں نے عاجبہم اس میں تعجب کا اظہار کیا یا خوشی کا اظہار کیا. تو لوگ آخر دیکھ ہی رہے تھے کہ جتنا آج اعتراض کرنے والے اپنا ایمان کہتے ہیں کہ ارے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلا دیا تھا، کیا عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور پوری خلافت اسلامیہ میں مسلمانوں میں اتنی غیرت، اتنا ایمان بھی نہیں تھا جتنا آج یہ اعتراض کرنے والوں کا ایمان ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے. اس زمانے کے ظالم آج کے بہت سے نام نہاد اولیاء اللہ سے بہتر تھے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی برکات دیکھی تھی. اور آگے آیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ جلائے گئے نسخے لم ینکر ذالک منہم احد، کسی ایک نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا نہیں کہا، کسی ایک نے بھی اس فعل پر تنقید نہیں کی. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی فرض کر لو جلا دیے گئے، لوگوں کے سامنے جلائے گئے، مجمع جمع ہو گئے، متوافرین لوگوں کے چھٹ لگ گئے اس چیز کو دیکھنے کے لیے، ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب 1500 سال بعد اعتراض یاد آ رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. فرض کی جلائی گئے تھے تو کیا ان کا جلانا اچھا تھا جن میں تفسیری جملے شامل تھے، جن میں منسوخ آیات شامل تھیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ختم کرو اس قصے کو، اور جو اصل حقیقی قرآن ہے وہ تمہارے سامنے. یہ اچھا تھا یا یہ کہ اس صدی میں اختلافات پڑ جاتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ایک کہتا نہیں جی یوں ہے اور دوسرا کہتا یوں ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. اور قرآن کریم جیسی عظیم چیز جو واحد معتمد چیز ہے جس میں سارے مسلمان متفق ہے، خود مسلمان ایسے نہ رہتے، اور تورات انجیل اور زبور جیسی حیثیت قرآن کریم کی ہو جاتی، یہ زیادہ اچھا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کا فیض زیادہ اچھا تھا. فرض کر لو اگر انہوں نے چلایا. اور اصل روایت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کی ہے. بات یہ ہے اگرچہ ان پہلی روایات کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ترجیح دی ہے، لیکن اصل بات جو عثمان رضی اللہ عنہ لکھی تھی، خدا کا خوف کرنا چاہیے، وہ خط پڑھ لینا چاہیے جو عثمان رضی اللہ عنہ لکھا تھا. الزام لگاتے ہوئے صاحب یہ کون سا اصول ہے، یہ آخر دنیا کی کس عقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جس پہ الزام لگے اس سے مت پوچھو، باقی سارے محلے سے پوچھتے رہو. ایک لڑکے نے چوری کی، اب سارے محلے میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ اس نے چوری کی. آپ کو کیسے بتایا؟ ارے بھی فلاں کہہ رہا تھا چوری کی. ایک جس پر چوری کا الزام ہے اس سے نہیں پوچھنا کہ اصل حقیقت کیا ہے، باقی ساری جہان سے پوچھو. یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، اور جھوٹ کو پھیلانا بھی تو نہیں گناہ ہے جتنا جھوٹ کا بولنا گناہ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگانا تو گناہ ہے ہی ہے، اور ان پر الزام کو پھیلانا بھی گناہ ہے. اور پھر اس کی زد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو خیر کیا پڑے گی، اس کی زد بڑھتی ہے جا کر قرآن پہ. کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں، تو صاف کھل کے کہیے بھی قرآن پورا نہیں ہے، تاکہ دوسرے کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو کہ جو قرآن کریم کو مکمل نہیں مانتا، یہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، اس بات کا قائل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم میں تحریف کر دی تھی، بلا شک و شبہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. کھل کے بات کرے.
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لکھا کیا تھا ان سے بھی تو پوچھو گئی. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے فلما فرغ عثمان من المصحف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی اس لکھوانے سے وہ جو کاپیز بنی تھیں ان سے فارغ ہو گئے، کتب الی اہل الامصار، تمام شہروں میں خط اپنا بھیجا، ان کی طرف لکھا انی قد سمعت قضا و قضا، میں نے قرآن کریم کو اس طرح نقل کروا دیا ہے، ومحوت ما عندی، اور میرے پاس کو اس قرآن کے علاوہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں میں نے مٹا دی ہیں، فمحو ما عندکم، تمہارے پاس بھی قرآن کے علاوہ جتنی اس قسم کی چیزیں انہیں مٹا دو. یہ ہے اصل بات.